اب کیونکہ یہود کے بہت سارے تفرقے اور گروہ موجود تھے اور ان میں سے یہود و نصارہ دونوں میں ہر ایک گروہ دوسرے گروہ کے بارے میں شدید نظریات رکھنے والا تھا۔ کچھ اہل کتاب ایسے تھے جیسے ورقہ بن نوفل اور بحیرہ کا راہب، شاہ حبشہ نجاشی اور ایسے کئی حق پرست اہل کتاب موجود تھے جنہوں نے سابقہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں اور آپ کی جو علامات اور آپ کے جو اوصاف کا ذکر ہوا تھا انہوں نے تسلیم کیا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان اہل کتاب میں اپنی کتابوں کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا۔ لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو اپنی عقل کی اور اپنی انا اور اپنی ضد کے نظر ہوئے، ان کے بارے میں رب کا کلام فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ ایسے جتنے گروہ ہیں، ایسے جتنے نظریات ہیں، انہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے۔ حاضرین مکرم، سابقہ آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا تذکرہ کر کے رب کا کلام ہمیں توجہ دلانا چاہتا ہے اور ہماری طرف یہ سوالیہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کی گمراہی اور ان کے زوال کا ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے رب کے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور انہوں نے اپنی عقل کے فیصلے کیے۔ فرمایا انما امرہم، آپ کے لیے اللہ کا حکم ہے، الاللہ، کہ اسی کی طرف بلانا ہے۔ دین میں حجت کیا ہے، دین میں حتمی بات کیا ہے، دین کے احکام میں زندگی گزارنے کے لیے دین کیا ہے، دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے حتمی بات کون سی ہے، آخری بات کون سی ہے، سب سے بہترین اور سب سے عمدہ فیصلہ کون سا ہے، وہ الہ کا ہے، پروردگار کا ہے، وہ پیدا کرنے والے کا جو فیصلہ ہے وہی مخلوق کے لیے سب سے بہترین ہے، سب سے عمدہ فیصلہ وہی ہے جو خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو انسانوں نے ان الذین فرقوا دینہم، دین میں جو تفرقہ پیدا کیا ہے، یہ دراصل انہوں نے اپنے عقل سے فیصلے کیے ہیں، اپنی سمجھ سے فیصلے کیے ہیں۔ اس میں انسان کی اپنی انا بھی شامل ہے، اپنی نفس پرستی بھی شامل ہے، انسان کی اپنی ضد اور انسان کی اپنی ہٹ دھرمی بھی شامل ہے۔ انسان کے لیے بہترین طریقہ وہ ہے جو اس کے الہ کی طرف سے ہے، جو اس کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور وہ طریقہ ثم ينبئهم، وہ نبیوں کا طریقہ ہے، وہ انبیاء کا طریقہ ہے، وہ سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جو الہامی پیغام ہے ہمارے لیے اور دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، وہی مشعل راہ ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، نیکی کیا ہے اور نیکی کی اہمیت اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ نیکی دراصل سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ جس کو سرکار نے فرما دیا اس پہ عمل کر لینا یہ نیکی ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، پھر اس کے لیے اس کے پاس یعنی رب کے پاس عشر امثالها، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن کریم ہی دوسرے مقام پر بتاتا ہے کہ کسی ایک اچھے عمل کے لیے تمہارے رب کے پاس 700 گنا اجر ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ یہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں
یہاں رب کا قانون بتایا گیا کہ قانون یہ ہے کہ جو اس کے بتائے ہوئے حکم پہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر ہے. قانون یہ ہے. لیکن فضل و کرم یہ ہے، فضل اور احسان کی صورت دوسری ہے. قانون اور عدل تو یہ ہے کہ ایک کے بدلے 10 دے گا، لیکن فضل اور احسان یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ ایک کے بدلے 700 گنا بھی دے گا. اب یہ فضل اور احسان، اس کا انحصار کس پر ہے؟ یہ انسان کے اخلاص پر ہے، یہ اس کی نیت پر ہے، یہ اس کے تقوی پر ہے، اور یہ اس کے اعمال کی سچائی اور اعمال کے اخلاص پر منحصر ہے. یضاعف لمن یشاء، جہاں فرمایا نا 700 گنا، اور میں یضاعف لمن یشاء، وہ اس میں چاہے تو اور بھی اضافہ کرے بے حساب. دوسری جگہ فرمایا نا کہ اس کو ہم بے حساب اجر دیں گے. ایک جگہ فرمایا کہ ہم 10 گنا دیں گے. یعنی بنیاد یہ ہے، قانون یہ ہے، عدل یہ ہے. اور اسی عدل کا دوسرا پیمانہ دیکھیے کہ عدل بھی کیسا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، نیکی کرے تو 10 گنا ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اور اگر برائی کرے تو اس کے لیے اسی کی مثل ایک ہے. اسی کی مثل یعنی جتنا اس نے گناہ کیا، جتنی برائی کی، اسی کے بدلے اس کے لیے سزا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم تو نہیں کر رہا. ظلم کیا ہے؟ ظلم نام ہی اس شے کا ہے کہ کسی چیز کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا دینا. اور گناہ کیا ہے؟ گناہ بھی نافرمانی ہے اور ظلم بھی نافرمانی ہے. اور انسان برائی پر آمادہ کب ہے؟ جب وہ اپنے من مرضی کے فیصلے کرتا ہے، جب وہ اپنی خواہشات کے فیصلے کرتا ہے، اور جب وہ اپنے رب، اپنے پالنہار، اپنے پروردگار کے فیصلوں کو سامنے نہیں رکھتا. اور آقا کریم سرکار دو عالم نبی رحمت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو سامنے نہیں رکھتا. سابقہ کتابوں کے ماننے والوں نے کہا نا کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہم سابقہ نبیوں کے وارث ہیں، ہمارے پاس بے شمار کلام موجود ہے. فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اب آپ نے ان کی کوئی بات کسی گروہ کی نہیں ماننی، اس لیے کہ یہ تفرقے کا شکار ہو گئے. اور تفرقہ کیا ہے؟ تفریق کیا ہے؟ تفریق یہ ہے کہ انسان جب دین کے معاملے میں، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کیا ہے کہ کبھی بھی اپنی خواہش کو سامنے نہیں لانا. یہ جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کو پڑھ لیجئے، امام شافعی کو پڑھ لیجئے، امام احمد بن حنبل کو پڑھ لیجئے، امام مالک کو پڑھ لیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا طریقہ بتایا، دین پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا. صحابہ کرام ہمارے لیے سب سے بڑی مشعل راہ ہے کہ اپنی خواہش کو، اپنی من مرضی کو کبھی کہیں کسی جگہ پہ نہیں لانا. دین کے معاملے میں کسی بھی، چاہے وہ انفرادی ہے چاہے وہ اجتماعی ہے، اس کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی سے ہے یا اس کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے. جہاں فیصلہ آنا ہے، میرٹ بننا ہے، تو وہ رب کا کلام بننا ہے یا آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بننا ہے. کبھی بھی اپنی خواہش نہیں لانی. اور انسان تفرقے کا شکار پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ جب انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں بہتر سوچ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سب سے بہتر ہے. اور یہی انسان کی گمراہی کا آغاز ہوتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ سب سے اچھا ہے، جو میں بول رہا ہوں یہ سب سے بہتر ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہی درست ہے. حاضرین مکرم، دین کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو، اپنی انا کو، یہ جھگڑے سارے انا کے ہیں، یہ ساری جو تفریق ہے یہ انا کی ہے. اور جب فیصلہ میرٹ پر ہوگا
اور میرٹ کیا ہے؟ وہ اللہ کا فرمان ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھیے زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کی ہر فیلڈ میں ہم جہاں چلے جائیں، مشکلات کا آغاز ہم خود کرتے ہیں، اور کہاں سے کرتے ہیں؟ جب ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی درست ہے، جو ہم نے سوچ لیا ہے یہی بہتر ہے، اور جو ہم نے کہہ دیا ہے یہی عرف آخر ہے۔ یاد رکھیے انسان کا کہا ہوا کبھی عرف آخر نہیں ہے، اور انسان کے لیے رب تعالیٰ کا فرمان آخری ہے، آقا کریم علیہ السلام کا حکم حتمی ہے، اور وہیں پہ جا کے بات رکنی ہے۔ جو انسان اس دائرے پہ رک جاتا ہے نا کہ جو میں نے سوچ لیا ہے یہ سب سے بہتر ہے، وہ اپنے انا کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب چاہے کاروبار دنیا ہو، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، یا یہاں تک کہ دینی عبادات کا معاملہ ہو، ہر جگہ پہ انسان وہیں پہ اپنا سفر روک دیتا ہے، اپنی ترقی اور اپنے عروج کا جو راستہ ہے اس کو خود روک دیتا ہے، جہاں انسان اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین کا طریقہ ہمارے لیے کیوں مشعل راہ ہے؟ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے لیے کیوں مشعل راہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، جب رب کا حکم آ جائے، وہاں پہ اپنی عقل کا کوئی فیصلہ نہیں رہتا۔ اب اس پہ ایک ایک ہم مثال اگر لیتے چلے جائیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب معاملہ آیا نا کہ اللہ کی راہ کے لیے مال دینا ہے، اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ لباس بچانا چاہیے، ظاہر ہے کہ اپنا سطر ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے، مگر جب حکم آ گیا نا کہ لے آئیے، اور کون ہے جو پڑھ کے اپنا مال لائے گا اللہ کی راہ میں؟ اب صحابہ کرام میں جو ان کے قافلے کے سالار ہیں، جو صحابہ کرام کے قافلے کے امیر ہیں، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کی مثال ہمیشہ رہتی دنیا تک اسی لیے بتائی جاتی رہے گی کہ جہاں رب کا فرمان آ جائے، جہاں رب کے محبوب کا حکم آ جائے، وہاں انسانی عقل سے فیصلے نہیں ہوتے۔ اسی لیے پھر رب نے کہا نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، پھر ان کے لیے اجر ایک گنا نہیں ہوتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پیمانہ دیکھیے کہ نیکی کرنے پر 10 گنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان نے اپنی خواہش کو چھوڑا ہے۔ اب یہ نیکی چاہے نماز کی صورت میں ہے، چاہے وہ تسبیح کی صورت میں ہے، چاہے تلاوت کی صورت میں ہے، روزہ کی صورت میں ہے، وہ کسی صدقہ و خیرات کی صورت میں ہے، نیکی کی کوئی کیفیت لے لیجئے، اس کا کوئی نام لے لیجئے، چاہے وہ بدنی عبادت ہے، وہ مالی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت لے لیجئے، نیکی کسی راہ میں ہے، کسی صورت میں ہے، کسی رنگ میں ہے، کسی کیفیت میں ہے۔ اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو چھوڑ دے، اپنی مرضی کو چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا نا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بھاری ہے۔ کیوں بھاری ہے؟ کہ انسان کا جسم اس میں اس ٹائم آرام چاہتا ہے، انسان کی خواہش کچھ اور ہے اور رب کا حکم کچھ اور ہے۔ اب جب رب کا حکم اور انسان کی خواہش، ان دو کے درمیان میرٹ بننا ہے، فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ جب رب کے حکم کے مطابق ہونا ہے، انسان کی خواہش پہ نہیں ہونا۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، پھر ہر ایک نیکی کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ اور جو انسان اپنی خواہش کا شکار ہو کر سوچتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی تو پتہ نہیں کوئی نقصان ہو جائے گا، میں نے کوئی صدقہ دے دیا تو نقصان ہو جائے گا، میں نے یہ نیکی کر دی تو کہیں میرا کوئی مال چلا جائے گا، یہ کر دیا تو کہیں میری کوئی اور کوئی چیز نہ چلی جائے، میری صحت نہ چلی جائے، میری عزت نہ چلی جائے۔ جب انسان اپنے عقل سے فیصلے کرتا ہے نا، پھر انسان گمراہی کے راستے پر چلتا ہے۔
اور گمراہی کے راستے پہ ہوتا کیا ہے، اس سے بہت تھوڑا فائدہ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہ اگر تو ساری دنیا کا مال و متاع بھی جمع کر لے تو اللہ کے ہاں تو وہ قلیل ہے، وہ سارا قلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی راہ دکھائی نہیں گئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مال دیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں کوئی تاریخ کے کسی حصے نے ہمیں بتایا ہو کہ ان کے گھر میں اس کے بعد فاقہ کشی آئی تھی، تنگ دستی آئی تھی۔ مال تو ہر مرتبہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ دینے کے لیے بن گیا نا جو دوبارہ دیا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے رب کے فرمان اور آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کی پیروی، کہ جہاں 10 گنا ملتا ہے، شاید وہ بظاہر اس مادی سوچ سے اور اس سر کی آنکھوں سے وہ نظر بھی نہ آتا ہو، مگر رب کا کلام کہتا ہے کہ وہ 10 گنا ہے۔ اور وہ جسے ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ یہاں فائدہ ہے، ہماری عقل سمجھتی ہے یہاں فائدہ ہے، اس کے لیے رب کا کلام فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، کہ اس کی اس سیئات کہتے ہیں اپنی خواہش کی پیروی، اس کے لیے ایک گناہ ہے۔ جس کو انسان نے بچا لیا، جوڑ لیا کہ میں نے اپنے عقل سے فیصلہ کر لیا، فرمایا اس کے لیے ایک مثل ہے۔ اب دیکھیے ہونا کیا ہے؟ ہونا تو وہی ہے جو رب کا فرمان ہے، جو رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، کہ جس کو رب کا فرمان کلید قرار دے وہ چاہے پوری دنیا کا مال بھی ہو وہ کلید رہنا ہے، اور جس کو رب کا کلام فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 10 گنا قرار دے دے، چاہے وہ ہماری آنکھ کو تھوڑا نظر آتا ہو مگر اس کو رب کا کلام کہہ رہا ہے، لہٰذا وہ کثیر ہو جانا ہے۔ تو آدین مکرم یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 اور 160 پڑھنے کے بعد الہ العالمین کا یہ پیغام ہمارے سامنے ہے کہ سابقہ کتابوں کے ماننے والوں نے رب کے احکام ماننے میں، رب کی آیات کو ماننے میں اپنی عقل سے فیصلے کیے اور تفرقے کا شکار ہوئے، انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا۔ اب نبی آخر الزمان امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سبق کیا ہے کہ انہوں نے رب کے کلام کی پیروی کرنی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنا ہے، اسی میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔